کتابوں میں یا قرآن سینوں میں. صدر علی وقار، مہمان آنے گرامی، سامعین محترم اور میرے مکتب ساتھیوں، کچھ دیر کے لیے ہاتھ سے سر توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائے. تاریخ کے دفعات کنگالیے، دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شرم نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا. بیٹیوں کو باعث ننگوہار سمجھا جاتا تھا، لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا. ہر طرف جہالت کی تاریکی تھی. حضرت جعفر طیار شاہ افسا نجاشی کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے اپنے سماج و معاشرہ کی صورتحال کی ترجمانی اور منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر لوگ جاہل اور گوار تھے، بت پرست ہمارا شعار تھا، بدکاری بناکاری ہماری شناخت تھی، پڑوسیوں اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی ہمارا وتیرہ اور شیوا تھا، ناانصافی ہمارے درمیان عام تھی. کچھ کفر نے چولے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینے میں رات جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد تک گئے تشریف محمد علیہ. سامعین محترم، وہ رب جو خدا میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شد کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے شب مخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت، قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنت کا نور دیا. قرآن نے شہر بدل دیے، گاہ بدل دیے، قائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرہ بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالا، دائی بدل ڈالا. ڈاکو لٹیرے معصوم ہمدر بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پائل بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابوبکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حضرت کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر الامت بن گیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. قدرتی چوراہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا ہے. یہ قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے بپا ہوا ہے. عقیدہ ایمان کی تعلیم و تربیت، مضبوطی اور شکر و عمل کی اصلاح و استحکام سے ممکن ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو قرآن و سنت اور عقیدہ ایمان کی بنیادی تعلیم دی. جماعت صحابہ کی تربیت اور ان کے تزکیہ و تطہیر کے عمل کو ایک مشن کے طور پر انجام دیا. سامعین کرام، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس بھیجیے، مکاتب بھیجیے، تاکہ وہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر سکے، قرآن کریم اور دین اسلام کو سیکھ سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتار سکے اور ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکے. اسی طرح وہ جب بڑے ہو تو ان کی تجارت، معیشت، ان کا رہن سہن، سوچ و فکر، طرز زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو. الحمدللہ ہمارے مکتب الریان اسلامی کلاسز میں بھی دین اسلام، قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے. میں گزارش کروں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے ساتھ ساتھ مکتب مدرسہ کی بھی تعلیم دیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرما کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دعا میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.